آج کا ویڈیو بڑا ہی اہم ہونے والا ہے، اس لیے ویڈیو کے آخر تک ضرور بنے رہیے گا۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بحائط من حیطان المدینہ او مکہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر مکہ یا مدینہ کے کسی باغ کے پاس سے ہوا، فسمع صوت انسانین يعذبان فی قبورہما، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو انسانوں کی آواز سنائی دی جن کو قبر میں عذاب ہو رہا تھا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم يعذبان وما يعذبان فی کبیر، ان دونوں کو جو عذاب ہو رہا ہے کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے۔ ثم قال، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان احدہما لا یستتر من بولہ، ان میں سے ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ کیا فرمایا کہ ان میں سے ایک شخص پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ وَكَانَ الْآخَرُ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، اور دوسرا شخص غیبت کرتا تھا، چغلی کھاتا تھا۔ ثُمَّ دَعَا بِجَرِيدَةٍ فَكَسَرَهَا كِسْرَتَيْنِ، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی ایک ڈالی منگوائی، فَكَسَرَهَا كِسْرَتَيْنِ، تو اس کو دو ٹکڑوں میں توڑ دیا۔ فوضع على كل قبر منهما كسرة، ان دونوں میں سے ہر ایک کی قبر پر ایک ٹکڑا کو رکھ دیا۔ فقیل له یا رسول اللہ لما فعلت هذا، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایسا کیوں کیا؟ قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعلہ ان يخفف عنهما ما لم تيبسا، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک یہ ڈالی ہری بھری رہے گی اس وقت تک اس کو عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی، یعنی جب تک یہ خشک نہ ہو جائے اس وقت تک اب اس کے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لصاحب القبر، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر والوں کے متعلق فرمایا کان لا یستتر من بولہ، کہ یہ شخص اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ تو چنانچہ ہم لوگوں کو معلوم ہوا کہ پیشاب کے چھینٹوں سے خوب بچنے کا اہتمام کرنا ہے، اور کسی بھی حالت میں کسی کی چغلی نہیں کرنا ہے، کسی کی غیبت نہیں کرنی ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس حدیث سے ہمیں اور آپ کو معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص چغلی کرتا ہے تو عذاب قبر میں مبتلا ہوگا، اس لیے پیشاب کے چھینٹوں سے بھی بچنا ہے اور کسی کی چغلی بھی نہیں کرنی ہے، غیبت بھی نہیں کرنی ہے۔ اگر کوئی شخص ان دو گناہوں میں ملوث ہوتا ہے تو ان کو عذاب قبر ضرور بھی ضرور ہوگا، جیسا کہ آپ نے اس حدیث میں جانا کہ ان دونوں شخص کو جو عذاب ہو رہا تھا کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا تھا، بلکہ ایک شخص اس میں سے ایسا تھا جو پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، دوسرا شخص ایسا تھا جو چغلی کیا کرتا تھا۔ مزید اس طرح کے ویڈیو دیکھنے کے لیے یوٹیوب پر آپ OA ندوی کو سبسکرائب کر لیجئے، اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو عزیر انظر کو ضرور فالو کر لیجئے، انسٹا میں بھی عزیر انظر کو ضرور فالو کر لیجئے۔